محمد جعفر بن یحییٰ بن خالد سے منقول ہے کہ جب میرے دادا یحییٰ بن خالد قید میں تھے تو میرے والد نے ان سے پوچھا، ابا جان، ہمیں حکومت شان و شوکت ملی، ہمارے احکامات پر عمل کیا جاتا رہا، لیکن اب ہم قید میں ہیں اور اونی کپڑے پہننے تک نوبت آ چکی ہے، اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ میرے دادا نے کہا کہ اے بیٹے، مظلوم کی پکار رات کے اندھیرے میں بلند ہوتی رہی اور ہم اس سے غافل رہے، لیکن علیم و خبیر اللہ جل شانہ اس سے غافل نہ رہا اور اس مظلوم کی پکار اللہ عز و جل سے غافل نہیں ہوئی۔ پھر چند اشعار پڑھے کہ جن کا ترجمہ مفہوم کچھ اس طرح تھا کہ کتنی ہی ایسی قومیں ہیں کہ ان کے صبح و شام نعمتوں اور آسائشوں میں گزرے اور زمانہ ان پر عیش و عشرت کی بارش برساتا رہا، زمانہ ان سے خاموش رہا، پھر جب بولا تو انہیں خون کے آنسو رلانے لگا۔ عزیزان گرامی، اس حکایت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس حکایت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کسی کے پاس حکومت آ جائے، اگر کسی کے پاس طاقت آ جائے، کسی کے پاس پاور آ جائے تو اس کو اترانا نہیں چاہیے، اسے ظلم و ستم کا بازار گرم نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں کہ ان کی یہ جو حکومت ہے، ان کی یہ جو طاقت ہے، یہ عارضی ہے، ایک نہ ایک دن یہ ختم ہو کر رہ جائے گی۔ اگر کسی نے حکومت کے نشے میں، کسی نے طاقت کے بل بوتے پر اگر کسی پر ظلم کیا ہوگا تو وہ مظلوم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں فریاد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو پھر رد نہیں کرے گا، اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ احادیث مبارکہ سے بھی اس طرح کا مفہوم ملتا ہے کہ مظلوم کی جو دعا ہوتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی، وہ قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی اقتدار عطا فرماتا ہے، جنہیں اللہ تعالی حکومت دیتا ہے، لیکن وہ حکومت کے نشے میں غریب لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، ان پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اور جیسے ہی پھر ان کا اقتدار کا سورج غروب ہوتا ہے تو وہ پھر جنہوں نے ظلم کیا ہوتا ہے، جب ان کو سزا دی جائے تو پھر وہ شور مچاتے ہیں، واویلا کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف جنہوں نے حکومتیں کی، ان کا طرز حکومت اور طرز حکمرانی کیا ہوا کرتا تھا، یہ اگر ہم کتابوں میں پڑھیں تو ہمیں اس کی بہت زیادہ واضح مثالیں ملیں گی، اور وہ اپنی رعایا کو، اپنی عوام کو خوش کرنے اور ان کی تکالیف کو دور کرنے میں مصروف رہا کرتے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے حکمران، اگر ان کو اقتدار مل بھی جائے تو وہ مسلمانوں کا، اپنی عوام کا، اپنی رعایا کا استحصال کرتے ہیں، ان پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں اور ان پر مہنگائی کے بم گراتے ہیں، اور پھر جب مظلوم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں فریاد کر دیتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمیں بھی کوئی طاقت ملے، کوئی ہمیں پاور ملے، تو ہمیں اس پاور کا، اس طاقت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اور یہ دنیا عارضی ہے، اس کی عیش و عشرت بھی عارضی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ عز و جل کے
احکامات پر عمل کریں، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے والے کاموں میں مصروف عمل رہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔